نے ایک تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا دے دیا تو ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، ہمارا حق ہمیں واپس دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ۔ ہم کے اندر آگ لگانے والی تقریریں بھی آتی ہیں، لیکن ہمیں امن عزیز ہے، ہمیں امان عزیز ہے۔ مجھے بتائیے جو اس وقت ایئر فیلڈ ہے، جو ڈیفنس کے قبضے میں ہے، جو فوج کے قبضے میں ہے، یہ فوج کی جگہ نہیں ہوگا، آپ کی جگہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر دیکھیے ابھی بھی محفل کے اندر میں لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہوں، ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے ایئر فیلڈ کے اندر جو ہماری پرانی عیدگاہ تھی اس عیدگاہ کے اندر نماز عید ادا کی ہے۔ ہاتھ کھڑے کرو ذرا اوپر۔ یہ بزرگ آج بھی گواہ ہیں کہ 1947 سے پہلے انہوں نے ہماری عیدگاہ تھی اس عیدگاہ کے اندر نماز عید ادا کی ہے۔ اور ایئر فیلڈ کے اندر ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی ہیں، اوقاف کی جگہ بھی ہے، ہماری پرانی عیدگاہ بھی ہے۔ یہ ہماری شرافت ہے اور یہ ہمارے ملک کے ساتھ محبت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کے اوپر جہاز دوڑے، اس کے باوجود ہم برداشت کریں۔ ہمیں امن اچھا لگتا ہے، ہمیں امان اچھا لگتا ہے، ہمیں بھائی چارہ اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین دارے جو ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، جو ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہمیں امن سے لینا بھی آتا ہے، منہ توڑ جواب دینا بھی آتا ہے۔ رسول اللہ، ہمارے نبی نے سب سے پہلے ہمیں امن کا درس دیا ہے اور ہم امن کی بنیاد پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اب اس کے بعد یہ کون سی بات ہوئی، میں بابانگے تو حل کہتا ہوں بھائی چارہ یہ صرف ٹپائیوں تک، صرف ٹیبل تک نہیں ہونا چاہیے، بھائی چارہ گورنر کے پاس بھی ہونا چاہیے، بھائی چارہ بازار میں بھی ہونا چاہیے۔ بھائی چارے کے خارج نہیں، ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں لیکن ہم منافق بھی نہیں ہیں۔ محفل میں کچھ اور کہیں، گورنر صاحب کو کچھ اور کہیں، بازار میں کچھ اور کہیں، دفتر میں کچھ اور کہیں، یہ جماعت اہل سنت کے مجاہد وہ ہیں جو دکان میں بھی وہی کہتے ہیں، میدان میں بھی وہی کہتے ہیں۔ ہمیں جموں کشمیر کے ساتھ محبت ہے، ہمیں ضلع پنچ کے ساتھ محبت ہے، ہمیں امن و امان کے ساتھ محبت ہے، ہمیں بھائی چارہ کے ساتھ محبت ہے۔ ہم چاہتے ہیں گھروں میں بیٹھنا، ہماری پراپرٹی کے اوپر حملہ کر کے روڈ کے اوپر ہمیں آنے پہ مجبور نہ کیا جائے۔ اس کی آپ کو آپ تائید کرتے ہیں کہ میں اگر تکبیر، ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، نعرہ اہل سنت، نعرہ اہل سنت۔ بورڈ کے جتنے ممبران ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں پہلے وہ وقت کی تاریخ پڑھیں، پہلے وہ وقت کے مسائل پڑھیں، کیونکہ کچھ غیر ذمہ دار ممبران وقت بورڈ میں ایسے بھی ہیں جو غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری سے وہ اعراض کرتے ہوئے ایسے بیان دے دیتے ہیں جو حضور کی شریعت کے خلاف ہے، رب کے قانون کے خلاف ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم ان کو بھی برداشت نہیں کریں گے، جو بھی بیان دے وہ ذمہ داری کے ساتھ دیں، وہ آئین ہند کے مطابق دیں، قانون کے مطابق دیں، حضور کی شریعت کے مطابق دیں۔ اور دیکھیے اٹھا کر کے دیکھیے آئین ہند کی آرٹیکل آپ 25، 26، 27 دیکھیے، انہیں ہمیں آزادی دی ہے اور مسلم پرسنل لا کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں، نکاح ہو یا طلاق ہو یا وراثت ہو یا وقف ہو آئین ہند کے اندر موجود ہے۔ یہ چار چیزیں ایسے ہوں گی جیسے مصطفیٰ کی شریعت شریعت کے مطابق ہوگا، لہذا اس کے اندر مداخلت کرنا، اس کا مطلب یہ وقت کے مسائل میں مداخلت کرنا، پراپرٹی یا وراثت میں مداخلت کرنا، نکاح و طلاق کے مسائل میں مداخلت کرنا، یہ صرف اسلام ہی میں مداخلت نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، یہ آئین ہند کے اندر بھی مداخلت ہے۔